صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک ہجر آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 72، 53 سے 72 تک گفتگو ہو رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اور اسی کے ذیل میں پھر جناب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، اور اسی پر یہ صفحہ تقریباً مکمل ہوگا. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، گزشتہ صفحے پر ہم نے پڑھا کہ انہیں بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. جب وہ ان کے پاس آئے، ان کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم سے مجھے خوف آ رہا ہے، اور اس کی وجہ ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی، اور اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر بھی آیا کہ جب انہوں نے ان کے سامنے بچڑا لا کر رکھا تاکہ وہ اسے تناول کریں، کھائیں، تو انہوں نے انکار کیا. ظاہر ہے کہ وہ فرشتے تھے، پیکر بشری میں آنے کے بعد بھی جو بشری خواص ہیں وہ تو ان کے اندر موجود نہیں تھے، نہ انہیں بھوک لگتی تھی، لہذا وہ کھانے سے فارغ تھے، انہیں کھانے کی کوئی ضرورت تھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر اسے حمل کیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور اس لیے نمک کھانے سے انکار کر رہے ہیں. فوراً ہی فرشتوں نے جو کہا وہ اس صفحے پر آ رہا ہے. قالوا لا توجل، انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، انا نبشرک بغلام علیم، کہ ہم تو آپ کو خبر دینے آئے ہیں ایک فرزند کے بارے میں، ایک بیٹے کے بارے میں، ایک ایسا بیٹا جو صاحب علم بھی ہوگا. یہ جناب اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے بشارت تھی. قال ابشرتمونی الا ام مسنی الکبر فبما تبشرون، کیا تم مجھے خبر دے رہے ہو، خوشخبری سنا رہے ہو کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی، تو تم مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو، یعنی کیا خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل برحق خوشخبری سنا رہے ہیں اور آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیے، نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً رسپونڈ کیا. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے مگر گمراہ. یعنی رحمت خدا سے مایوس ہونے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، مگر ایک اسباب ظاہری کے تحت جس طریقے سے پروردگار عالم نے نظام کو مرتب کیا ہے اس میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے تھوڑی سی اچنبھے کی بات تھی. نہ یہ کہ یہ ناممکن امر ہے اور پروردگار عالم سے اس کو بعید میں قطعاً نہیں سمجھتا، میں قطعاً اپنے رب سے مایوس نہیں ہوں. اب یہ تو گفتگو یہاں تک پہنچی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری اصل مہم کیا ہے؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری اصل مہم کیا ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والوں. یعنی یہ تو مجھے سمجھ میں آ چکا ہے کہ اصل تو تمہارا کام کچھ اور تھا، یہ تو ایک ضمنی ایک کام تھا سپلیمنٹری کہ جو تم نے انجام دیا ہے اور یہاں پر آ کر مجھے خوشخبری سنائی ہے. قالوا، ان فرشتوں نے کہا ان ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایک گنہگار جماعت کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے. یعنی جو قوم لوط ہے وہ گنہگار قوم ہے، مجرم قوم ہے. گے سیکس ہوموسیکشولیٹی کے اندر وہ انوالو ہونے کی وجہ سے اور اس پر اصرار کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اب مختتم عذاب کے حقدار ہو چکے ہیں. ہم صرف جو لوط کے گھر والے ہیں ان کو نجات دینے والے ہیں. انا لمنجوہم اجمعین، گھر والے جو ہیں ان سب کو ہم نجات دیں گے، الا امرأتہ، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی، یعنی وہ نجات پانے والوں میں شامل نہیں ہیں. قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے طے کر لیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سے چھوٹ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی عذاب خدا کا وہ بھی شکار ہوگی. یہ جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا، اب اس کے بعد جو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے ساتھ گفتگو تھی اس کو اسکپ کر دیا گیا ہے. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ دوسرے سوروں میں، مگر یہاں پر گفتگو یہیں پر روک دی گئی. اس کے بعد پھر فوراً ذکر آ گیا کہ جب یہ لوگ پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، فلما جاء آل لوط المرسلون، اور پھر جب وہ پہنچے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس،
تو انہوں نے کہا قالا انکم قوم منکرون کہ تم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو. قالو انہوں نے کہا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون ہم تو لے کر آئے ہیں وہ کہ جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی جو آپ کی قوم والے جو شک کر رہے تھے ہم وہی چیز لے کر آئے، یعنی بس وہ عذاب آیا چاہتا ہے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل جائیے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے گا، یعنی آپ کے گھر والے آگے آگے آپ ان کے پیچھے پیچھے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی ان کی طرف التفات نہ کرے. جس طرح سے کبھی ایک لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان کسی بستی سے نکل رہا ہو تو پیچھے مڑ کر بار بار دیکھتا ہے، وہ خوشگوار یادیں جو دل کے اندر رہ جاتی ہیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ انسان پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے، مگر یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب خوشگوار یادیں ہوں، شیریں یادیں ہوں. مگر ایک ایسی جگہ کہ جہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی انتہائی تلخ یادیں وابستہ تھیں تو کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اور یہی یہاں پر کہا بھی انہوں نے کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ اور آپ لوگ بس چلتے چلے جائیے جہاں آپ کو حکم جیسا دیا گیا ہے اسی کے مطابق آپ چلتے چلے جائیے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ اور اس فیصلے کی اطلاع انہیں دے دی گئی. أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مصبحین کہ ان سب کی نسلیں صبح ہوتے ہوتے منقطع کر دی جائیں گی، یعنی یہ سب کے سب عذاب کا شکار ہوں گے اور ان کے نام لیوا ان کے نشانات ختم ہو جانے والے ہیں. یہ قوم لوط پر جو عذاب تھا اس کا ذکر اجمالاً کیا گیا کہ جو ہونے والا تھا، مگر ابھی تو اس سے پہلے کہ یہ عذاب نازل ہوتا وہ بدبخت بدکار بد کردار قوم اس کے افراد وہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف. وجاء اہل المدینۃ یستبشرون خوش ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے وہ لوگ آئے شہر والے. قالا ظاہر ان کا آنا کسی نیک ارادے سے تو نہیں تھا، وہ تو اسی طرح سے تجاوز کرنا چاہتے تھے اور اپنے اسی فعل بد کا نشانہ ان کو بھی بنانا چاہتے تھے، ان فرشتوں کو جو اس وقت پیکر بشری میں موجود تھے. قالا تو لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے معاملے میں ذلیل مت کرو. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. ولا تخزونی اور مجھے رسوا مت کرو. قالو تو انہوں نے جواب میں کہا بے شرمی کا جواب اولم ننہک عن العالمین کیا ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کو مہمان کرنے سے منع نہیں کر دیا تھا، یعنی ہم نے آپ کو وارننگ دے دی تھی کہ آپ اگر کسی کو بھی مہمان بنائیں گے تو اس کے ساتھ ہم یہی حشر کریں گے. قالا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بیٹیاں میری. اب یہاں پر پھر وہی والی بات میں یاد دلاؤں گا کہ بیٹیاں ظاہر ہے کہ لوط علیہ السلام کی جتنی بھی ہوں وہ قوم کے لیے تو پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر قوم کی خواتین کو، قوم کی جو عورتیں ہیں ان کو لوط علیہ السلام اپنی قوم ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں سے تعبیر کر رہے ہیں کہ دیکھو جو مناسب شائستہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، شادی کریں اور اس طریقے سے ایک فیملی لائف گزاریں. اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو یہ کام کرو، نہ یہ کہ تم میرے مہمانوں کے باب میں یا ویسے ہی میرے لیے رسوائی کا سبب بنو اور ذلیل ہونے کا، ذلت ظاہری کا سبب بنو. لَأَمْرُكَ اب یہاں پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے. لَأَمْرُكَ آپ کی جان کی قسم اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ اپنے نشے میں اندھادھن مبتلا ہیں، یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جس طرح سے شہوت کا شکار تھے وہ اس کے اندر پوری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے. یہ تو حق اور حقیقت ہے اور اسی کی ترجمانی یہاں پر کی گئی، مگر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اس کے اندر اتنی محبت اور اتنی چاہت اور اتنی الفت ہے لعمرک کہ یہ پیغمبر اکرم کا ایک امتیاز بن گیا. پیغمبر اکرم کو اس طرح سے مخاطب کرنا کہ آپ کی جان کی قسم یہ صرف پیغمبر اکرم سے مخصوص ہے، اور جس میں پیغمبر اکرم کی شان حبیب اللہ کی ترجمانی ہے. تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فَهَذِهِ فَضِيلَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ علی الانبیاء کہ یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے اوپر کہ اس طرح سے پیغمبر اکرم کے سوا کسی اور کو خطاب نہیں کیا گیا.
ابھی ظاہر ہے کہ یہ گفتگو آگے بڑھے گی اور پھر اس قوم کا جو انجام ہوا اس کو بیان کیا جائے گا، مگر وہ اگلے صفحے پر ہے، یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔